بہترین انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے۔ اب ان کے بعد عزیزم ابراہیم نعتیہ کلام پیش کریں گے اور اس کے بعد رملہ سورہ تکاثر پیش کرنے کے لیے تیار رہیں۔ رملہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے سامنے نعت پیش کرتا ہوں، بطور خاص ملاحظہ فرمائیں۔ زلفیں ہیں لاجواب تو، زلفیں ہیں لاجواب تو چہرہ ہے باکمال، زلفیں ہیں لاجواب تو چہرہ ہے باکمال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، زلفیں ہیں لاجواب تو چہرہ ہے باکمال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال۔ اور قسمیں اٹھا قسمیں اٹھائے ان کی خود رب ذوالجلال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، زلفیں ہیں لاجواب تو چہرہ ہے باکمال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال۔ اور ایک شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص کہ دنیا کے ان حسین نظاروں نے یہ کہا، دنیا کے ان حسین نظاروں نے یہ کہا، بے شک فلک پہ چاند ستاروں نے یہ کہا، دنیا کے ان حسین نظاروں نے یہ کہا، بے شک فلک پہ چاند ستاروں نے یہ کہا کہ تم سا نہیں، تم سا نہیں ہے کوئی بھی، اے آمنہ کے لال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، تم سا نہیں ہے کوئی بھی، اے آمنہ کے لال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، زلفیں ہیں لاجواب تو چہرہ ہے باکمال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، کہ تپتی زمین پہ ان کو لٹاتے رہے مگر، تپتی زمین پہ ان کو لٹاتے رہے مگر، ظالم تو ہر طرح سے ستاتے رہے مگر، تپتی زمین پہ ان کو لٹاتے رہے مگر، ظالم تو ہر طرح سے ستاتے رہے مگر، سہ سہ کے سہ سہ کے ہر ستم یہی کہتے رہے بلال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، سہ سہ کے ہر ستم یہی کہتے رہے بلال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال۔ کہ وقت نزا ہے اور وقت نزا ہے اور ندامت لیے ہوئے، وقت نزا ہے اور ندامت لیے ہوئے،
جبریل آ گئے ہیں اجازت لیے ہوئے، وقت نزا ہے اور ندامت لیے ہوئے، جبریل آ گئے ہیں اجازت لیے ہوئے، اس وقت بھی اس وقت بھی زباں پہ ہے امت کا ہی سوال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، اس وقت بھی زباں پہ ہے امت کا ہی سوال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، زلف ہے لاجواب تو چہرہ ہے با کمال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال، آقا ہے بے مثال۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عزیزم ابراہیم سلمہ نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد آپ سب کے سامنے عزیزہ رملہ سلمہ آ رہی ہیں اور وہ سورہ تکاثر پیش کریں گی، اور رملہ کے بعد بریرہ تیار رہیں۔ رملہ سورہ تکاثر پیش کریں گی اور اس کے بعد رملہ اور بریرہ دونوں ایک ساتھ آ جائیں، دونوں ساتھ میں بیٹھ جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے، بہت بہتر۔ چلیے دونوں ساتھ میں بیٹھ جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ کے رملہ بیٹھ جائیے۔ میرا نام رملہ ہے، آپ سبھی کے سامنے میں سورہ سنانے جا رہی ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التکاثر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ سورۃ العصر مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہیں بیٹھی رہیں۔ الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام، علماء کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید
وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر نازل ہوا وہ ایسا پیغمبر ہے، تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے کہ رب کائنات کے نزدیک مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہم کو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت کو معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، میں اب تک قرآن سے ہزاروں مسئلے نکال چکا ہوں لیکن ابھی تک قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کہ کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور مشکل تو اتنا ہے کہ 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین سب قرآن میں متعظن ہیں لیکن ابھی تک قرآن کا معنی پورا نہیں ہوا۔ سب قرآن میں متعظن ہیں لیکن ابھی تک کوئی اس موتی کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کوئی عجیب بات کہی، انہوں نے کہا ایک دفعہ میں نے خواب میں اللہ کی زیارت کی، میں نے اللہ سے پوچھا اے اللہ سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا فہمن او کان بلا فہمہم، کہ جو کچھ سمجھ کر پڑھیں تب تجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھیں تب تجھے پسند۔ جواب ملا فہمن او کان بلا فہمہم، کہ اے احمد تو جو کچھ سمجھ کر پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند، بغیر سمجھے پڑھتا ہے تب بھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا کہ عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، اگر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاء اللہ، یہ تھے عزیزم ابراہیم سلمہ، یہ تقریر کر رہے تھے۔ جتنے بچے اور بچیاں یہاں پر موجود ہیں بڑے لوگوں کو چھوڑ کر، کون لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ کس بات کے لیے تقریر کر رہے تھے؟ کس عنوان پر، کس ٹاپک پر تقریر کر رہے تھے؟ اگر کوئی بتا سکتا ہو تو ہاتھ اٹھائے، انشاءاللہ ان کو انعام دیا جائے گا۔ میں کچھ چیزیں بولتا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، بتائیے، آ کے بتائیے۔ یہ بتانے جا رہی ہیں کہ ابھی ابراہیم جو تقریر کر رہے تھے وہ کس عنوان پر تقریر کر رہے تھے؟ اور بھی کوئی بتا سکتے ہو تو ہاتھ اٹھائیے۔ چلیے، اور کوئی بتا سکتے ہیں کہ کس عنوان پر تقریر کر رہے تھے؟ اس کا مطلب غور سے نہیں سن رہے ہیں، بتائیے۔ یہ قرآن کے بارے میں بتا رہے تھے۔ ماشاءاللہ، بہت ہی بہتر۔ انعام ان کو دیا جا رہا ہے، اور یہ انعام صرف ایک انعام نہیں بلکہ ان کا اعزاز ہے اور ان کی حوصلہ افزائی ہے کہ اتنے بچوں میں غور سے انہوں نے سنا کہ ابراہیم کس عنوان پر تقریر کر رہے تھے۔ اب بتائیے کس عنوان پر تقریر کر رہے تھے؟ قرآن کے بارے میں۔ کس پہ؟ اور انہوں نے بھی بتایا تھا ماشاءاللہ۔ تو غور سے سننا چاہیے، ہے نا، کہ کوئی طالب علم آ رہا ہے، وہ میرے ساتھ پڑھتا ہے، اس نے کتنی اچھی تقریر کی اور کیا بات کہی۔ تو ماشاءاللہ یہ ابراہیم تھے، اور ابراہیم کے بعد نائرہ اور شمائرہ آئیں سوال و جواب کے لیے، اور وارث اور اسبت تیار رہیں۔ واعظ اور اسبت، دانش اور اسبت تیار رہیں۔ لیجئے، دونوں مائک لیجئے۔ تجوید کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ اب رملہ کے بعد آپ کے سامنے بریرہ پیش کریں گی، قرآن شریف کی تلاوت کریں گی۔
बरीरा, माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन, माशाअल्लाह। बहुत अच्छे अंदाज में तजवीद के साथ बरीरा ने भी तिलावत की और रमला ने भी। अब इनके बाद तिलावत कलामुल्लाह के लिए ज़हाक आ रहे हैं और उसके बाद दुआएं सुनाने के लिए यसार तैयार रहें। क्या? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सामने दुआ कुनूत पेश करने जा रहा हूँ, समाअत फरमाएं। दुआ कुनूत। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नु'मिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर व नशकुरुका व नगफिरुका व नखलअु व नतरुकु मन यफजुरुक। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्लिमु व नसजुदु व इलैका नसअ व नख़्फ़िदु व नरजू रहमतका व नख़शा अज़ाबका व इन्ना अज़ाबका बिल कुफ़्फ़ारि मुल्हिक़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अच्छे अंदाज में इन्होंने पेश किया। अब इनके बाद यसार आएँ, पानी पीने की दुआ सुनाएं और तकरीर के लिए इब्राहिम तैयार रहें। तकरीर के लिए इब्राहिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पानी पीने की सुन्नतें 6 हैं। नंबर 1 दाएं हाथ से पीना, नंबर 2 बैठ के पीना, नंबर 3 देख के पीना, नंबर 4 बिस्मिल्लाह पढ़ के पीना, नंबर 6 नंबर 5 3 साथ में पीना, नंबर 6 पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना।